اس لڑکے نے بتلایا کہ یقین کیجئے کہ جو مائیں یہ چاہتی ہیں نا کہ ان کے بچے بیرون ملک کمائیاں بھی کریں، تو میرا تو مشورہ ہے کہ ایسی مائیں اپنے بچوں کی شادیاں نہ ہی کریں۔ کہ میں بیرون ملک رہتا ہوں، میں اتنا تنگ آ گیا ہوں یہ باتیں سنا کے، کچھ بیوی کی طرف سے سننا پڑتا ہے، کچھ والدین کی طرف سے سننا پڑتا ہے، اتنا تنگ آ گیا ہوں کہ پہلے اس نے ایک طلاق بھیجی تھی، اب بقیہ پروسیس کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ اسپیشل بیرون ملک سے پاکستان تمام ہمارے بھائی جو بیرون ملک بس رہے ہیں ان کی فیملی سے میری اسپیشلی ریکویسٹ ہے، اللہ کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو مرچ مسالہ لگا کے اپنے بیٹوں کی طرف، اپنے خامدوں کی طرف وہ سینڈ کرنے سے بچیں اور رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کرنے سے بچیں۔ باہر جو آپ کا خامند ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، وہ پہلے ہی بہت بڑی اذیت میں اس لیے مبتلا ہے کہ بعض مائیں خود بہو کا رشتہ پسند کرتی ہیں، خود چکر لگا کے شاپنگ کرتی ہیں، لیکن جب باری آتی ہے نا تھوڑا سا یہ محسوس کرنے کی کہ بیوی میری نسبت خامند کے بیٹے کے زیادہ قریب ہو گئی ہے، ان کا پھر یہ جو رویہ ہے نا جیلسی فیل کرنے والا۔ میرے پاس ایک کیس آیا میاں بیوی کے جھگڑے کا، تو وہ بھائی ہمارے پردیس میں رہ رہے تھے، تو باہر سے ٹیلی فون پر ان سے بھی بات ہوئی۔ اصل میں اس لڑکے کی ساس میرے پاس کیس لے کے آئی تھی، کہنے لگی بھائی جان ایک دفعہ آپ میری بیٹی کا کیس سن لیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کا گھر جوڑ دے، لیکن اس وقت ایک طلاق تو ہو چکی ہے اور سمجھ لیں کہ کچھ وقت ہی ہوا ہے، ابھی گھر سمجھیں کہ ٹوٹنے کے کنارے پہ کھڑا ہے، بلکہ ٹوٹ ہی گیا ہے، کوئی بچت کی شکل ہے تو دیکھ لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم کونسلنگ کرتے ہیں، انشاءاللہ ان سے شیئرنگ کرتے ہیں۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے ان کو بلا لیا، کیونکہ لڑکا آیا ہوا تھا طلاق کے پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ میں بیرون ملک رہتا ہوں، میں اتنا تنگ آ گیا ہوں یہ باتیں سنا کے، کچھ بیوی کی طرف سے سننا پڑتا ہے، کچھ والدین کی طرف سے سننا پڑتا ہے، اتنا تنگ آ گیا ہوں کہ پہلے اس نے ایک طلاق بھیجی تھی، اب بقیہ پروسیس کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ اسپیشل بیرون ملک سے پاکستان آیا۔ تو خیر وہ میرے ساتھ بیٹھے، میں نے دونوں کی بات سنی۔ اللہ کا اتنا بڑا شکر ہے کہ خوشی مجھے اس بات پر ہوئی کہ لڑکا بھی چاہتا تھا کہ میں بسا لوں، لیکن اس کو مس گائیڈ کیا گیا تھا، اور لڑکی بھی چاہتی تھی کہ میں بسوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جن پر ضدی طبیعت جو ہے وہ بعض اوقات گھروں کو ٹوٹنے کا باعث بن جاتی ہے۔ میں نے جب ساری بات ان سے سنی تو مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ اس لڑکے نے بتلایا کہ یقین کیجئے میری تو یہ رائے ہے کہ جو مائیں یہ چاہتی ہیں نا کہ ان کے بچے بیرون ملک کمائیاں بھی کریں اور ان کے بچے ماؤں سے 1 سینٹی میٹر دور بھی نہ ہوں، تو میرا تو مشورہ ہے کہ ایسی مائیں اپنے بچوں کی شادیاں نہ ہی کریں، کیونکہ جس طرح کی توقع وہ کرتی ہیں شاید اس طرح کی توقع مصنوعی انداز میں ہی پوری ہو سکتی ہے، حقیقی زندگی میں پوری نہیں ہو سکتی۔ میں بڑا اس پہ پریشان ہوا، تو مجھے اس بات کا بڑا اس پر دکھ ہوا کہ ماں کی طرف سے مس انفارمیشن بیٹے کو جا رہی ہے، تیری بیوی ایسی ہے، تیری بیوی ویسی ہے۔ بیوی اب دور بیٹھی ہے، وہ بھی اپنے خامد کو کہہ رہی ہے تیری بہن نے یہ کہہ دیا، تیری والدہ نے یہ کہہ دیا۔ تو یہ جو اپنے چینلز استعمال کر کے پردیس میں بیٹھے بھائی کو ماں کا الگ چینل ہے، بہن کا الگ چینل ہے، بیوی کا الگ چینل ہے، یقین کریں جو بھائی ہمارے پردیس میں بیٹھے ہوتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ پہلے ہی بیچارے مزدوریاں محنتیں کر کے بیرون ملک لوگوں کی باتیں سن کے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، مینٹلی بھی جسمانی طور پر بھی۔ تو جب یہ گھروں کی طرف سے اس طرح کی باتیں جاتی ہیں نا تو وہ بندے اس قدر سٹریس کا شکار ہوتے ہیں کہ پیچھے رہنے والے لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم نے کونسلنگ بھی کی، بات سنی اور فیصلہ ان کے سامنے جب رکھا تو اللہ کا شکر ہے ان کی صلح ہو گئی۔ آج الحمدللہ وہ ہنسی خوشی آپس میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مستقبل اور ان کے نصیب اچھے کرے۔ لیکن اس کیس سے ایک چیز مجھے بڑی عجیب لگی اور وہ یہ تھی کہ کتنا دکھ ہوتا ہے کہ بعض مائیں خود بہو کا رشتہ پسند کرتی ہیں، خود چکر لگا کے شاپنگ کرتی ہیں، لیکن جب باری آتی ہے نا تھوڑا سا یہ محسوس کرنے کی کہ بیوی میری نسبت خامد کے بیٹے کے زیادہ قریب ہو گئی ہے، ان کا پھر یہ جو رویہ ہے نا جیلسی فیل کرنے والا، یہ بعض اوقات گھروں کو توڑنے کا باعث نہ بھی بنے، کم از کم میاں بیوی میں دراڑ کا باعث ضرور بنتا ہے۔ میرا خیال ہے بیٹے کہیں نہیں بھاگ جاتے، بالآخر ان بیٹوں نے آپ کے پاس ہی رہنا ہے، لیکن یہ رویے کہ خود تلاش کیا ہوا رشتہ دشمنی میں تبدیل کر دینا اور بہو کا یہ محسوس کرنا کہ اب میری جو ساس کے رویے ہیں یہ سوکنوں کی طرح کے ہیں تو رد عمل دینا اور منفی بات کرنا فرض ہے، اور دونوں نے اپنی توپوں کا رخ کس طرف کیا ہوا ہے؟ پردیس میں
بیٹھے شخص کی طرف. یہ وہ ہمارا رویہ ہے جو پردیسیوں کو توڑتا بھی ہے, ڈسٹرب کرتا ہے. وہ بیچارے نہ وہاں پر بیٹھ کے ان کے لمبے لمبے فون سننے کے علاوہ نہ ان کے بس میں کچھ ہوتا ہے, نہ گھر میں بیٹھی عورتیں ان کی باتوں کو قبول کرتی ہیں. ہر کوئی جج بھی خود ہوتا ہے, وکیل بھی خود ہوتا ہے, اور جو پردیس میں ہمارے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیچارے یقین کیجئے اس کرب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ سوائے ان کے پاس تکلیف سہنے کے اور برداشت کرنے کے اور رونے دھونے کے کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا. تو میری گزارش ہے ایسے تمام ہمارے بھائی جو بیرون ملک بس رہے ہیں ان کی فیملی سے میری اسپیشلی ریکویسٹ ہے, اللہ کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو مرچ مسالہ لگا کے اپنے بیٹوں کی طرف, اپنے خامدوں کی طرف وہ سینڈ کرنے سے بچیں اور رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کرنے سے بچیں. باہر جو آپ کا خامند ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, وہ پہلے ہی بہت بڑی اذیت میں اس لیے مبتلا ہے کہ عجیب و غریب مخلوق وہاں پر فیس کرنا پڑتی ہے اور رویے فیس کرنا پڑتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا بیٹا یہ خامد مصائب میں سینڈوچ بن جائے کہ باہر کے لوگ بھی اس کو پیسنے کے لیے تیار ہیں, گھر والوں کی طرف سے بھی حوصلہ ہمت دعاؤں کی بجائے ڈیمانڈز جا رہی ہیں, شکوے جا رہے ہیں. تو وہ شخص جو بیچارہ محنتیں اور مزدوریاں کرتا ہے اور گھنٹے گھنٹے کی کال شکووں بری سنتا ہے, وہ بندہ اگر ڈسٹرب ہو گیا نا تو پچھلے گھر کبھی بھی ریلیکس نہیں رہ سکتے. میں امید کرتا ہوں گھر والے بھی اس کا لحاظ رکھیں گے اور باہر ہمارے بیٹھے ہوئے بھائی وہ بھی یک طرفہ معلومات لے کے دل میں بوجھ رکھنے کی بجائے احسن لفظوں اور لہجوں کے ساتھ اپنے رشتوں سے تحقیق کر کے پھر کوئی رائے قائم کریں. ایسا نہ ہو ادھر گھر بکھر جائیں اور باہر آپ بکھر جائیں اور چند ٹکے ہماری جیب میں ضرور ہوں لیکن کوئی رشتہ ہماری پاکٹ میں نہ ہو. یہ ہمارا بہت بڑا فیلئر ہوگا. امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کا لحاظ رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.